إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون۔ یہاں کے امیر محترم جناب شہاب میاں صاحب، شہباز محترم صاحب اور مولانا قمر الزماں صاحب اور جو بھی حضرات یہاں تشریف لائے ہوئے ہیں، میں سب سے پہلے تو اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ان نورانی چہروں کو دیکھنے کا موقع ملا، اور صحابہ کرام جب آپس میں ایک دوسرے سے ملاقات کرتے تھے تو کہتے تھے اجلس بنا نؤمن، آؤ بیٹھو تھوڑی دیر کے لیے ایمان تازہ کریں۔ تو آج الحمدللہ ہماری اور آپ کی جو ملاقات ہے وہ اسی ایمان کو تازہ کرنے کے لیے ہے، اور کیوں نہ ہو اللہ رب العزت نے جو دین اتارا ہے اس کا رشتہ انتہائی مضبوط ہے اور انتہائی قوی تر ہے۔ حضرات صحابہ کرام جب مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر ہجرت کر کے جب مدینہ منورہ تشریف لائے، اور مدینہ منورہ کے جو انصار تھے جو ایمان لائے ہوئے تھے اور مکے کے یہ اجنبی حضرات تھے، آپ یقین کریں کہ ایسی محبت قائم ہو گئی کہ اس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی ہے۔ لوگوں نے اپنا مال، اپنی دھن دولت سب قدموں میں لا کر نچھاور کر دیا اور کہا کہ ہمارا اور آپ کا جو ایمان کا رشتہ ہے وہ رشتہ سب سے مقدم ہے اور سب سے بہتر ہے۔ حضرات گرامی، اس شدید گرمی میں یہاں پر لگاتار پسینے بہہ رہے ہیں، اور لوگ ایسے موقعوں پر تفریح کی جگہ ڈھونڈتے ہیں، ٹھنڈک کی جگہ ڈھونڈتے ہیں، آرام میں رہنا چاہتے ہیں، لیکن اس مبارک مسجد میں، اللہ کے اس گھر میں آپ حضرات یہاں تشریف فرما ہیں، اللہ رب العزت ہمارے اور آپ کے اس بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ میں نے آپ سے گفتگو کے لیے سورہ انفال کی چند آیات کا انتخاب کیا ہے، اور صحیح بات یہ ہے، حقیقت یہ ہے کہ قرآن پاک ہمارے تمام زخموں کا مرہم ہے، ہمارے لیے یہ راہ نجات ہے، راہ ہدایت ہے، ہماری تمام بیماریوں کا علاج ہے، ہمارے تمام گمراہیوں سے بچنے کے لیے ایک صراط مستقیم ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کے اندر ایسی باتیں ارشاد فرما دی ہیں کہ آپ کو ایسا لگے گا کہ یہ باتیں صرف آج ہی کے لیے اتر رہی ہیں اور آج ہی یہ چیزیں نازل ہو رہی ہیں ہمارے لیے۔ اسی سورہ انفال میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ مسلمانوں کو یاد دلایا جا رہا ہے کہ اے مومنین، اے مسلمانوں، یاد کرو جب تم بہت تھوڑی تعداد میں تھے۔ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ، بہت کم تھے، تعداد میں بہت تھوڑے تھے، مستضعفون، بہت کمزور تھے، لاچار تھے، تمہارے اوپر ظلم اور ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے، اور تمہارے سامنے اور کوئی اللہ کی طاقت کے علاوہ کوئی قوت نظر نہیں آتی تھی۔ سارے لوگ تمہارے خلاف کھڑے ہوئے تھے، سب تمہارے خلاف سازشیں کرنا چاہتے تھے، لوگ تمہیں ختم کر دینا چاہتے۔ تخطفہ کے معنی آتے ہیں جب کوئی شخص
اپنے ہاتھ میں کوئی گوشت کی پوٹلی لے کر نکلے اور چیل آسمان سے اچانک اس کو اپنے نگاہ میں رکھ کر آئے اور ایک دم سے جھپٹا مار کو لے کر چلا جائے، اسے تخطفہ کہتے ہیں، اچانک جھپٹا مار کر اچک لینا۔ تو قرآن پاک نے یہاں پر یہ تعبیر استعمال کی ہے کہ ایک ایسا دور گزرا ہے تمہارے اوپر جب تمہارا معاملہ یہ تھا کہ لوگ تمہیں اچک لینا چاہتے تھے، تمہیں ختم کر دینا چاہتے تھے، لوگ تمہارے دشمن بنے ہوئے تھے۔ پھر آخر کیا تھا؟ ان دشمنی کے ماحول کو تبدیل کرنے والا، ان حالات کو تبدیل کرنے والا، تمہارے خوف کو امن و امان میں برتنے والا کون تھا؟ جن پریشانیوں سے، جن مصیبتوں سے تم گزر رہے تھے، ان پریشانیوں کو ختم کرنے والا کون تھا؟ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ قرآن پاک کی یہ آیات قیامت تک کے لیے ہیں، قیامت تک کے لیے، ہر انسان کے لیے ہیں، کوئی بھی ہو، ہر انسان کے لیے ہیں یہ، اور مومنین کے لیے تو خاص طور کے ہیں، اس لیے کہ اللہ نے یہاں پر مومنین کا تذکرہ فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو تم سنو۔ یہاں پر ایک مخصوص بات کی جا رہی ہے اہل ایمان سے کہ اے ایمان والو تم سنو اس بات کو۔ حالات ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے، وقت ہمیشہ چلتا رہتا ہے، اور یہ وقت کون چلاتا ہے؟ یہ اللہ چلاتا ہے۔ لہذا ایک بات بہت اچھی طرح سے یاد رکھو، اپنی اصل کو مت بھولو، اس اصل کو مت بھولو جو تمہاری جڑ ہے۔ مکہ مکرمہ کی اس زندگی کو یاد کرو، مسلمانوں کی ایک چھوٹی سی جماعت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود ہیں، لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں، آپ کے اوپر ایمان لانے والے چند لوگ ہیں، اور پورا مکہ آپ کا دشمن بنا ہوا ہے، سب کے سب خلاف ہیں، سب آپ کو ختم کر دینا چاہتے ہیں، یہاں تک کہ مشورے ہو رہے ہیں، میٹنگیں ہو رہی ہیں، بڑے بڑے ذہین دانشمند اباخرہ وہ اس بات پر بیٹھے ہوئے ہیں کہ کیسے ان مسلمانوں کو ختم کر دیا جائے، نیست و نابود کر دیا جائے، ان کی جڑ اکھاڑ دی جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یاد کرو، یاد کرو، اس بات کو تم یاد کرو، تم تعداد میں تھوڑے تھے، لوگ تمہارے دشمن تھے، تمہارے پاس کوئی ساز و سامان نہ تھا، اور تمہارا دشمن ہتھیاروں سے لیس تھا، تمہارے پاس افراد نہ تھے، لوگوں کے پاس پورے پورے قبائل تھے، تمہارے پاس چند ایمان لانے والے جو چھپ چھپ کر نمازیں پڑھنے والے تھے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اپنی جان کو نثار کرنے والے تھے، اور اس کے بالمقابل وہاں پر وہ لوگ تھے کہ جب آپ ایک صدا لگاتے ہیں، حضرت ابو ذر غفاری کا واقعہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور کہنے لگے اللہ کے رسول یہ دین تو حق ہے، آپ کو اللہ نے بھیجا ہے جو کائنات کا رب ہے۔ آپ نے فرمایا بالکل۔ انہوں نے کہا کہ میں اس کا اعلان کر کے رہوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، اکتم، ابھی اس کو چھپاؤ، ابھی تم اپنے علاقے میں جاؤ، وہاں جا کر اپنے لوگوں کے بیچ میں اس دعوت کو پھیلاؤ۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول میرا دل یہ گواہی نہیں دیتا کہ آپ کی ذات موجود ہے اور میں آپ کا اعلان نہ کروں۔ وہ وہاں سے اٹھے، خانہ کعبہ کے پاس آئے، سارے کفار مکہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ابو جہل ہے، عتبہ ہے، شیبہ ہے، ربیعہ ہے، امیہ ابن خلف ہے، سب بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہاں پر وہ جاتے ہیں اور کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ لوگ ٹوٹ پڑے اور مارنے لگے، کوئی لاتوں سے مار رہا ہے، کوئی گھوسوں سے مار رہا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر سے گزرے اور اچانک انہوں نے آپ کو اپنے میں دبوچ لیا اور کہنے لگے کہ کیا کر رہے ہو تم؟ یہ قبیلے غفار کا آدمی ہے
ادھر سے تمہارے قافلے گزرتے ہیں، اگر قبیلے غفار والے ناراض ہو گئے تو تم تجارت نہیں کر پاؤ گے۔ تب ان لوگوں کے ہوش آیا اور انہوں نے چھوڑا۔ قرآن پاک کہتا ہے وَاذْكُرُوا، یاد کرو، تم اس بات کو یاد رکھو، اس بات پر غور کرو تم کہ تمہاری تعداد تھوڑی تھی۔ اذ انتم قلیل، جب تم تعداد میں کم تھے، مستضعفون، اور تم کچلے ہوئے تھے۔ استضعفہ ضعف سے بنا ہے، کمزوری سے، آدمی کو کمزور کر دینا۔ الفاظ پر غور کیجئے گا، ایک ہوتا ہے ضعیف، ضعیف کے معنی کمزور، اور ایک ہوتا ہے مستضعف، جسے زبردستی کمزور کر دیا جائے، جس کی طاقت سمیٹ لی گئی، جس کی اکنامی تباہ کر دی گئی، جس کے دماغ پر ٹارچر کیا گیا، جس کے ذہن پر ٹارچر کیا گیا، جس کے جسم پر ایذا رسانی کی گئی، جس کو توڑ دیا گیا، جس کی ہمتیں توڑ دی گئی ہوں، مستضعفون۔ اور اس کے بعد پھر ستم رانیاں اور ایذا رسانیاں، اس کی حد ختم ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مستضعفون فی الارض، پوری روئے زمین پر تم سب سے زیادہ کمزور تھے۔ تخافون ان یتخطفکم الناس، ہر وقت تمہیں یہ ڈر لگا رہتا تھا کہ کہیں تمہیں کوئی ختم نہ کر دے، مار نہ ڈالے۔ تم گلیوں سے نکلتے ہوئے ڈرتے تھے، جب اپنے گھر سے قدم نکالتے تھے تو تمہیں ڈر لگتا تھا کہ ہم زندہ واپس آئیں گے کہ نہیں واپس آئیں گے۔ یہ صورتحال تم کو یاد ہے؟ اب سنو، فآواکم، اللہ نے تمہیں ٹھکانہ دیا، تمہارے پیروں کو مضبوط کر دیا، تمہاری تعداد بڑھا دی، تمہارے اعوان اور انصار اور مددگار اور تمہارے سامنے سینہ سپر ہونے والے کھڑے کر دیے۔ یہ اللہ نے کیا، حالات اس نے تبدیل کر دیے۔ تمہارے پاس کھانے کو نہ تھا، تم فقراء تھے، فاغناکم، اللہ نے تمہیں مالدار کر دیا۔ پہلے تم کوڑی کوڑی کے محتاج تھے، پیسوں کے محتاج تھے، چمڑے بھون کر کھایا کرتے تھے، اللہ نے تمہارے اوپر دولت کی نعمتیں کھول دی۔ یہ کیوں؟ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، اور اللہ نے اپنی مدد سے تمہاری تائید کی، اللہ نے اپنی مدد فرمائی تمہارے لیے، آسمان سے فرشتوں کو اتارا تمہارے لیے، جبریل امین نے زرہ پہنی اور خود پہنا اور تلوار لی تمہارے لیے، اللہ کے فرشتے بدر کے میدان میں صف بستہ ہو گئے تمہارے لیے۔ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، اللہ نے یہ کیا۔ بہت غور سے سنیے گا، یہ قرآن پاک کی آیتیں موتیوں کی طریقے سے ہیں جڑی ہوئی، اور ہم نے بتایا نا قیامت تک کے لیے ہیں۔ فرمایا وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، عمدہ عمدہ چیزیں تمہیں عطا کی گئیں، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر گزار بنو۔ اب سنو آگے کی بات۔ ایک طرف یہ پس منظر ہے، اللہ نے تم پر انعام کیا، تم پر اکرام کیا، تمہاری طاقت کو مضبوط کیا، تمہیں قوت دیا، تمہارے پیروں کو جما دیا، تمہاری حفاظت کی، اور تمہاری حفاظت کے لیے اللہ نے فرشتوں کو اتار دیا۔ اب آگے بات سنو، یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون۔ یہ ساری باتیں سننے کے بعد اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تخونوا اللہ والرسول، اللہ اور اس کے رسول سے خیانت مت کرنا۔ کیا بات؟ اللہ اور اس کے رسول سے خیانت مت کرنا۔ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ، جو عہد تم کو دیا گیا ہے اس پہ خیانت مت کرنا۔ اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یہ آیت ایک آیت نہیں ہے، یہ بنی اسرائیل کی 4000 تاریخ کا نچوڑ ہے۔ بنی اسرائیل کی 4000 سال کی تاریخ کا یہ نچوڑ ہے جو اللہ نے یہاں پر رکھا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر اور یہاں تک سیدنا محمد مصطفیٰ تک۔
بنی اسرائیل سے بھی اللہ نے یہ کہا تھا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. اے بنی اسرائیل یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے تم پر اپنی نعمتیں تمام کر دی تھی اور پوری دنیا میں تم کو ممتاز کر دیا تھا، مگر تم نے کیا کیا؟ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. تمہارا معاملہ یہ ہوا کہ آسمان سے اتاری ہوئی شریعت کے بعض حصے پر عمل کرتے تھے اور بعض حصے کو چھوڑ دیتے تھے. اور تمہارا معاملہ تو یہ ہوا فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ. تباہی اور بربادی ہو ان ہاتھوں کے اوپر جو اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں اور اس کے بعد لوگوں سے کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. سوچا تم نے، غور و فکر تم نے کیا، بنایا تم نے، بیٹھے بیٹھے سوچتے رہے اور دماغ میں کوئی بات آ گئی، اس کو لکھا، اس پر مہر لگائی اور لوگوں سے کہا ھذا من عند اللہ. یہ ہے دین، یہ ہے شریعت، یہ ہے اسلام، یہ پکڑو، اسی پر عمل کرو اور اسی پر عمل کرتے کرتے دنیا سے چلے جاؤ. یہ تم نے کیا. اللہ نے شریعت اتاری تھی، اللہ نے دین اتارا تھا، آسمانوں سے دین نازل کیا تمہارے لیے، تم کو حکم دیا گیا اتباع کرو رسول کا، مگر تم نے تو اپنے اماموں کی پیروی شروع کر دی، تقلید شروع کر دی، اتباع چھوڑ دیا. اتباع کہتے ہیں رسول کی پیروی کرنے کو، تقلید کہتے ہیں اماموں کی پیروی کرنے کو. قرآن پاک نے ان چیزوں کو چھوڑا نہیں ہے، بالکل صاف بات بیان کی ہے. اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے تو ایک ایک بات کی وضاحت کر دی. اب آپ دیکھیے یہاں پر قرآن پاک نے بنی اسرائیل کو جھنجھوڑا. آپ یوں سمجھ لیجیے کہ ان کے گریبان کو پکڑ کر پوچھا ہے، سوال کیا ہے کہ تم بتاؤ، تم جواب دو، تم تورات کے جانکار ہو، تم بتاؤ کہ ہم نے آسمان سے تمہارے لیے تورات اتاری تھی یا نہیں، ہم نے تمہارے لیے موسیٰ جیسا پیغمبر اتارا تھا یا نہیں. تم کہو گے ہاں ہاں بالکل. تو پھر یہ بتاؤ کہ تورات کو چھوڑ کر تلمود پر عمل کیوں کرتے ہیں؟ بتاؤ نا. پھر یہ بتاؤ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. ان بنی اسرائیل نے، ان اہل کتاب نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے علماء کو، درویشوں کو اپنا رب بنا لیا. اور ابن ماجہ کی روایت میں باقاعدہ عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا اللہ کے رسول ہم لوگوں نے کب اپنے علماء کو رب بنایا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسا الیس اذا کان اذا حلوا علیکم شیئا استحلتموه واذا حرموا علیکم شیئا حرمتموه قال نعم قال فذلك هو الرب. عدی ابن حاتم نے سوال کیا اللہ کے رسول قرآن پاک کی ایک آیت یہ میری سمجھ میں نہیں آتی، اس میں لکھا ہوا ہے کہ بنی اسرائیل نے اپنے علماء کو، اپنے درویشوں کو اللہ کو چھوڑ کر اپنا رب بنا لیا. آئے اللہ کے رسول ہم نے تو پوری زندگی میں ایسا نہ کیا، اپنے علماء کو، اپنے درویشوں کو اپنا رب کبھی نہیں بنایا، ان کی عبادت کبھی نہیں کی، ان کی پوجا کبھی نہیں کی، ان کے لیے نظر و نیاز کبھی نہیں کی، ان کے لیے ہم نے چکر نہیں لگائے، ان کو ہم نے سجدے نہیں کیے. آپ ہمیں بتائیں یہ کیسے لکھا ہے؟ اللہ کے نبی زبان فیض ترجمان اللہ کے رسول فرماتے ہیں اور مومنین کے لیے بڑی بشارت ہے اور عقل مندوں کے لیے بڑی عبرت ہے اور سمجھنے والوں کے لیے بڑی سمجھ ہے. انہوں نے کہا اچھا کیا ایسا نہ ہوا الیس اذا کان اذا احلوا علیکم شیئا استحللتموه، تمہارے علماء نے جب کسی چیز کو حلال کیا تو تم نے حلال مانا، جب انہوں نے حرام کیا تو تم نے حرام مانا. ایسا تھا یا نہیں؟ لوگوں کو حضرت عدی بن حاتم نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہا ہاں اللہ کے رسول ایسا تو تھا. کہا یہی تو ہے رب بنا لینا. تم سوچ کر دیکھو یہ شریعت، یہ دین، یہ اسلام، یہ لوگوں کا بنایا ہوا ہے یا اللہ کا اتارا ہوا؟ اور اللہ کے اتارے ہوئے دین میں کس کی اتنی مجال ہے کہ اس کے اندر اپنی باتیں داخل کرتے؟ اور جب تم نے ایسا کیا، جب تم نے تورات کو پسے پشت ڈالا اور جب تم نے موسیٰ کو پسے پشت ڈالا اور تلمود پر عمل کرنا شروع کیا اور تم کر رہے ہو، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
ضربت علیکم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ، پھر ہم نے ذلت بے چارگی تم پر تھوپ دی، تم جہاں رہو گے ذلیل رہو گے، شریعت اسلامیہ کو چھوڑ کر، دین اسلام کو چھوڑ کر تم اپنا دین بناؤ گے، تم لوگوں کو یہ اختیار دو گے کہ تمہارا دین بنائیں، اور اس کے بعد تم محمد مصطفیٰ کا طریقہ چھوڑو گے، صراط مستقیم سے ہٹو گے، اور تم سوچتے ہو کہ تمہارے اوپر اللہ کی رحمتیں اتریں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بنی اسرائیل کو ہم نے سزا دی تھی، انہیں ذلیل کر دیا تھا، تو تم کیا سمجھتے ہو کہ تم کو ہم اسی طرح عزت کے بام پر رکھیں جبکہ تمہارے حالات بالکل بدل چکے؟ اے ایمان والو، فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، استجیبوا للہ وللرسول، اللہ اور اس کے رسول کی بات مانو۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی بات مانو۔ اذا دعاکم لما یحییکم، جب وہ تمہیں بلاتے ہیں اس چیز کی طرف جو تمہیں زندگی دے دے۔ اس لفظ پر غور کیجئے، تمہیں زندگی دے دے۔ کون سی زندگی؟ عزتوں کی زندگی، بلندیوں کی زندگی، رفعتوں کی زندگی، عظمتوں کی زندگی، سکون کی، اطمینان کی، خوشحالی کی، فارغ البالی کی، بلندیوں کی زندگی اللہ تمہیں دینا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے فیصلے میں، تمہاری تقدیر میں لکھنا چاہتا ہے، لیکن تمہارا اپنا معاملہ یہ ہے کہ تم اس کے خلاف جا رہے ہو، تم رسول کے احکامات کو توڑ رہے ہو۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھوڑی سی روشنی ہو جائے، ایک موبائل دے دیے مجھے، تھوڑی روشنی ہو جائے اس میں دیکھیں۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے ایمان والو، اللہ کی اور اس کے رسول کی بات مانو، وہ جب تمہیں بلا رہے ہیں ایسی چیز کی طرف جو تمہیں زندگی دے دے۔ یہاں پر ایمان والوں سے جو خطاب کر کے زندگی کی بات کہی گئی ہے، میرے عزیزوں، میرے دوستوں، سنو، اور بہت اہم بات سنو۔ دین جو اللہ رب العزت نے اتارا ہے، یہ ہمارا دین، یہ ہماری بلندیوں کا ضامن ہے، یہ ہمیں بلندیاں عطا کرنے والا ہے اور ہمیں عزتیں دینے والا ہے، لیکن اس میں معاملہ یہ ہے کہ شیطان مردود لگا ہوا ہے، اور شیطان یہ چاہتا ہے کہ آپ کو اللہ اور اس کے رسول سے ہٹا دے اور تمہیں اس طرف لے جائے جو شیطان کے راستے ہیں، جو گمراہیوں کے راستے ہیں، جو غلط باتوں کے راستے ہیں۔ تمہارے دین کے نام پر وہ ہونے لگے جو اللہ نے نہیں اتارا، جو اس کے رسول نے نہیں بتایا، اور تم وہ کرنے لگو۔ کیا بات ہے صحابہ کرام کی، کیا ان کا معاملہ ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں مسجد نبوی میں دروازے پر پڑا رہتا تھا، بھوکا پیاسا، میں مسجد سے باہر نہیں نکلتا تھا اور بھوکا رہتا تھا، بے ہوش ہو جاتا تھا، لوگوں کو لگتا تھا کہ مجھے مرگی آ گئی ہے، لیکن اللہ کی قسم بھوک ہوتی تھی، اور ایسا میں اس لیے کرتا تھا کہیں اللہ کے رسول کی کوئی بات مجھ سے رہ نہ جائے، دین کا کوئی حصہ مجھ سے رہ نہ جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ جو دین اللہ اتار رہا ہے اور میں باہر چلا گیا اور وہ میں رسول کی بات سن نہیں سکا، کہیں میں گمراہیوں میں نہ پڑ جاؤں، غلط راستے پر نہ پڑ جاؤں، نبی کے راستے سے میں بھٹک نہ جاؤں۔ اور یہاں ہماری زندگی کے اندر صبح سے شام تک ہمارا دین بگڑا ہوا۔ میرے بھائیوں، میں نے آپ کے سامنے ایک بڑی سچی پکی بات کہی ہے، لاگ لپٹی باتیں کہنا ہمیں نہیں آتا ہے، صاف صاف بات، نہ چھپتے ہیں نہ چھپ کر بولتے ہیں، خمائنہ ہے، منہ پر بولتے ہیں، صاف بات آپ سے کرتے ہیں۔ اللہ نے قانون بنا دیا ہے، اللہ کی کتاب اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو ان کی بات مانے گا اسے بلندیاں ملیں گی، اور جو اس باتوں کو تسلیم نہ کرے گا بگاڑ دے گا، اس کے لیے ذلتیں مقدر ہیں۔ اب آپ دیکھیں ذرا سا، ہماری زندگی کا جائزہ لے کر دیکھیں، آج آپ کے گلے میں نہ معلوم کتنے مسلمانوں کے گلے میں تعویذ نظر آئیں گے،
گلے میں تعویذ پہنے ہوئے ہیں، پیروں میں کالا کالا دھاگا باندھے ہوئے ہیں، گنڈے باندھے ہوئے ہیں۔ میں آپ کو صرف ایک حدیث سناتا ہوں، اس کے بعد بات ختم کرتا ہوں۔ مسند احمد کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 9 لوگ اسلام لے کر آئے اور آپ کے ہاتھ پر جہاد کے لیے بیعت کرنے کے لیے کہ ہم آپ کے شانہ بشانہ جہاد میں چلیں گے، بیعت قبول کیجیے۔ آپ نے 8 لوگوں سے بیعت لے لی، ایک کو چھوڑ دیا، اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ اس نے کہا اللہ کے رسول آپ مجھ سے بیعت کیوں نہیں لے رہے ہیں؟ میں بھی تو ایمان لا کر حاضر ہوا ہوں۔ آپ نے فرمایا ان بکا تمیمہ، یہ تم گلے میں تعویذ لٹکائے ہوئے ہو۔ یہ بات سننا تو ایمان لائے ہوئے تھے، انہوں نے اپنے گردن سے اس تعویذ کو نوچ کر پھینک دیا۔ اللہ کے نبی مسکرائے اور اپنا ہاتھ بڑھا دیا، ان صحابی نے بیعت کی۔ اب اللہ کے نبی نے جو جملہ کہا ہے وہ سننے کے لائق ہے۔ آپ نے فرمایا لو مت علی ذالک مت یوم مت الجاہلیہ، اگر تمہاری موت آ جاتی اسی حال میں جب کہ تم ایمان لا کر حاضر ہوئے ہو، جب کہ تم نے کلمہ پڑھا ہے، لیکن اگر تمہاری موت آ جاتی تو تمہاری جاہلیت کی موت ہوتی، کفر کی موت ہوتی۔ آج آپ کتنے مسلمانوں کو دیکھیں گے گلے میں تعویذ ٹانگے ہوئے، دھاگے باندھے ہوئے، گھروں کے اندر نیمبو مرچی ٹانگے ہوئے، گاڑی خریدتے ہیں اس کے اوپر نیمبو اور مرچی ٹانگ دیتے ہیں، کتنے آپ دیکھیں گے۔ اور آئیے اور آپ کو دکھاتے ہیں آج دین کہاں سے بگڑ رہا ہے، آپ کو دکھاویں، حیرت کریں گے آپ جان کر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ ام کلثوم کا انتقال ہوتا ہے، جگر گوشہ رسول حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی اہلیہ محترمہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہ رہے ہیں، آپ بیٹھے ہوئے ہیں، ام عطیہ ان کو غسل دے رہی ہیں، ام کلثوم کو، آپ کی بیٹی ہیں، جگر کا ٹکڑا ہیں، اس باپ سے پوچھئے جس کی بیٹی کا انتقال ہوا ہو، جو اپنی بیٹی کو بے انتہا چاہتا ہو اور انتقال ہو گیا، جوانی پہ انتقال ہوا ہے۔ اللہ کے نبی ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، پردہ پڑا ہوا ہے، ادھر ان کو غسل دیا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی ایک ایک بات بتا رہے ہیں، دیکھو غسل ایسے دیا جائے گا، اس طرح سے پانی ڈالا جائے گا، داہنی طرف سے شروعات کی جائے گی، دیکھو ایسے رکھا جائے گا، کفن ایسے دیا جائے گا، چہرہ ایسا کیا جائے گا، ایک ایک باتیں آپ بیان کر رہے ہیں۔ حتیٰ کہ جب کفن پہنا دیا گیا، اس کے بعد جب جنازہ لے کر چلے ہیں، اللہ کے رسول ساتھ میں چل رہے ہیں، قبر کے اوپر آپ بیٹھ گئے ہیں، قبر کی مٹی برابر کرنے والا ٹھیک کر رہا ہے، اللہ کے رسول بیٹھے ہوئے ہیں، ایسے کرو، یہ مٹی ایسے کرو، یہ قبر یوں کرو، اب وہاں پر اتارا جا رہا ہے، آپ کہہ رہے ہیں بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ، یہ پڑھو۔ میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ رسول جس کا دل زخمی ہے، جس کی بیٹی کا انتقال ہوا ہے، لیکن وہ باریک سے باریک باتوں پر نگاہ رکھے ہوئے، تمہیں یہ کرنا ہے، تمہیں یہ کرنا ہے، تمہیں ایسا کرنا ہے۔ اب آپ دیکھیے مسلمانوں کے معاشرے میں جھانک کر دیکھیے، کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، آپ دیکھیں گے لوگ چنے لے کر آ جاتے ہیں، اب چنے پڑھے جائیں گے، اب کلمہ پڑھا جائے گا، اب قرآن خوانی کی جائے گی، اب سورہ بقرہ کا پڑھا ہوا پانی، سورہ یاسین کا پڑھا ہوا پانی اب وہ قبر میں ڈالا جائے گا، اب وہ خلاف کعبہ وہ جنازے کے اوپر ڈالا جائے گا، اب پیچھے پیچھے لوگ چلیں گے، سورہ یاسین پڑھتے ہوئے چلیں گے، قدم قدم پر پڑھیں گے، نہیں تو کوئی کلمہ ہی پڑھتا ہوا چلے گا، لا الہ الا اللہ کا زور کرتا ہوا چلے گا۔ جب قبر کے پاس پہنچیں گے تو عطر کی بوتلیں نکالی جائیں گی، قبر کے اندر کیوڑا چھڑکا جائے گا، اللہ کی پناہ، اور نہ معلوم کیا کیا۔ آپ ذرا سوچ کر بتائیے یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہے کہ نہیں؟ جو نبی ایک ایک باتیں بتا رہا ہو، جس نبی کی بتائی ہوئی ایک ایک بات اللہ نے محفوظ کر دی ہو اور قیامت تک کے لیے محفوظ کر دی ہو، اس نبی کو چھوڑ کر تم کوئی اور راستہ اختیار کیا، یہ کہاں سے آیا؟ بدعات کہاں سے آئیں؟ جاہلی رسم و رواج کہاں سے آیا؟ یہ دین کے نام پر ڈپلیکیٹ اور بنا ہوا دین یہ کہاں سے آیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ابھی آپ کے سامنے ہم نے آیت پڑھی تھی، تم تھوڑے تھے، کمزور تھے، پریشان حال تھے، اللہ نے تمہاری مدد کی، اور اس کے بعد اللہ نے کہا اے ایمان والو، اللہ سے اور اس کے رسول سے خیانت نہ کرنا، اللہ سے اس کے رسول سے خیانت نہ کرنا۔
اس آیت کی تفسیر پڑھ کے دیکھ لیجئے، جتنے مفسرین ہیں سب نے یہی لکھا ہے، اللہ اور رسول سے خیانت کا مطلب ان کے احکام کے خلاف چلنا. ختم. جزاک اللہ، بارک اللہ، جزاک اللہ، بسم اللہ. اس کا مطلب کیا ہوا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول، اے ایمان والو اللہ سے اور اس کے رسول سے خیانت مت کرو. تم نے کہا ہم ایمان لائے اللہ پر. کون ہے اللہ؟ مالک الملک، قادر مطلق، اس کائنات کو چلانے والا. الا لہ الخلق والامر، سن لو اسی کا کام ہے پیدا کرنا، اسی کا کام ہے دنیا کو چلانا. الحی القیوم، جو زندہ و جاوید ہے، پوری کائنات کے نظام کو تھامے ہوئے. یصرف کیف یشاء، وہ جیسا چاہتا ہے کرتا ہے. لا راد لقضائہ الا ہو، اس کے فیصلوں کو اللہ کے علاوہ کوئی ٹالنے والا نہیں. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے تمام کے تمام لوگوں تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو. سارے پیغمبر، سارے فرشتے سب اللہ کے محتاج، اور اللہ کسی کا محتاج نہیں. واللہ الغنی الحمید. اس اللہ کو چھوڑ کر تم لات، عزا اور حبل کی پوجا کر رہے ہو. لات کو پکارتے ہو، عزا کو پکارتے ہو، منات کو پکارتے ہو. اپنی پریشانیوں میں، اپنی مصیبتوں میں ان کو مشکل کشا سمجھتے ہو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اذا سالک عبادی انی، جب میرا بندہ میرے بارے میں سوال کرے تو اس کو بتا دو انی قریب، میں ہوں اس کے قریب. کوئی حائل نہیں ہے بیچ میں، کوئی نہیں ہے اس دل کے بیچ میں اور اللہ کے بیچ میں، کوئی نہیں، کوئی ہے ہی نہیں. تم پکارو. اجیب دعوت الداعی، میں جواب دیتا ہوں. یہ نہیں کہا میں سنتا ہوں، نہیں کہا میں جواب دیتا ہوں. میرا بندہ جب مجھے پکارتا ہے، میرا بندہ جب مجھے پکارتا ہے تو اللہ نے یہ نہیں کہا میں سنتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اجیب، میں جواب دیتا ہوں اس کا. میرا بندہ مجھے پکار کے تو دیکھے. شیطان مردود نے لوگوں کو اللہ سے دور کر دیا. اللہ کے ساتھ خیانت کی تم نے. اللہ کو کہا مشکل کشا ہے، لیکن تم نے اس کے اپنی مشکلوں میں اس سے مشکلات طلب نہ کی. تم نے کہا کہ اولاد دینے والا اللہ ہے، لیکن تم نے اب کسی اور سے مانگا. اللہ نے شریعت اتار دی اور کہا سنو، یہ ہم نے محمد مصطفیٰ کو اتارا ہے. وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے محمد مصطفیٰ کی پیروی کر لی اس نے اللہ کی پیروی کر لی. اور تمہارا معاملہ تو یہ ہوا کہ اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر تم نے نامعلوم کتنوں کی پیروی کی. اتنی شریعت نازل ہوئی تھی اور اتنا ایک پہاڑ بنا دیا تم نے اپنے فتووں کا. شریعت کے نام پر ایک اور شریعت، دین کے نام پر ایک اور دین، اسلام کے نام پر ایک ڈپلیکیٹ اسلام. ایک اسلام وہ ہے جو قرآن اور حدیث میں ہے، اور ایک اسلام وہ ہے جو مسلمانوں کی گلیوں میں، محلوں میں، شادی بیاہوں میں، جنازوں میں، نکاح کے مسائل میں، طلاق کے مسائل میں وہ دوڑ رہا ہے. ایک اسلام وہ ہے اور ایک اسلام وہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب یہ صورتحال ہو جائے، بس میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں، جب یہ صورتحال ہو جائے، وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، ڈرو اللہ کے بھیجے ہوئے اس عذاب سے، اللہ کے بھیجے ہوئے اس عذاب سے جو صرف خاص لوگوں پر نہیں آئے گا. لا تصیبن الذین ظلموا منکم، جنہوں نے ظلم کیا ہے صرف ان کے اوپر نہیں آئے گا، یہ عذاب سب پر آئے گا. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور یاد رکھو کہ اللہ بہت سخت سزا دینے والا ہے. اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ عطا کرنے والا ہے. لیکن جب تم اس کی شریعت کو توڑ کر رکھو گے، جب اس کی شریعت کو پیروں تلے روندو گے، جب شریعت کے مقابل
تم خود شریعت بنانے لگ جاؤ گے تو پھر اللہ کا عذاب ایسا آئے گا، ایسا عذاب آئے گا جو ظالموں کو نہیں تمہارے گریبان کو پہلے پکڑے گا۔ تم ذمہ دار تھے۔ دعوت دین سے پہلے حفاظت دین ضروری ہے۔ دین کی تبلیغ کرنے سے پہلے دین کو بچانا، اس کی حفاظت کرنا، اس کو اصلی شکل میں باقی رکھنا، اس کا اعلان کرنا، یہ ضروری ہے۔ سچے دین کو اور صحیح دین کو، اس دین کو پیش کرنا اور لوگوں کے سامنے مطعون ہو جانا، لوگوں کے سامنے پتھر کھانا، لوگوں کی گالیاں سننا، لوگوں کی اتہامات سننا، یہاں تک کہ لوگ قتل کرنے کے درپے ہو جائیں۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے ایک بندہ اس دین کو بتانے کے سلسلے میں، توحید کو اجاگر کرنے کے لیے، سنت کو واضح کرنے کے لیے اسے قتل کر دیا جائے گا۔ سارے فرشتے جمع ہیں اللہ کے دربار میں، قیامت کا دن ہے، پوری مخلوق جمع ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس بندے کو میرے سامنے لے کر آؤ۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے وَالدَّمُ يَقْطُرُ، اور خون بہہ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو سب جانتا ہے وہ سوال کر رہا ہے اے میرے بندے یہ تیرا خون کیسے بہہ رہا ہے؟ یہ کس نے مارا تجھے؟ کیوں بہہ رہا ہے یہ خون؟ وہ کہے گا اے میرے پروردگار، اے میرے معبود برحق، میں تیرے سچے دین کو پہنچانے کے لیے گیا تھا اور پھر لوگوں نے پہلے مجھے ڈانٹا، برا بھلا کہا، پہلے مجھے پتھروں سے مارا اور اس کے بعد پھر مجھے قتل کر دیا، یہ وہی خون ہے جو بہہ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اچھا، حالانکہ وہ سب جانتا ہے، اللہ تعالیٰ پوچھے گا اچھا یہ بتاؤ کیا میرے لیے، میرے دین کی سرفرازی اور سربلندی کے لیے یہ تمہارا خون بہہ رہا ہے، اس لیے تم قتل کیے گئے؟ وہ کہے گا پروردگار اسی لیے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے سارے فرشتوں تم گواہ رہو، میں نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے، اسے لے جاؤ سیدھے اور جنت الفردوس میں داخل کرو، اعلیٰ جنتوں میں داخل کرو۔ آپ کو یاد ہوگا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ، جب آپ کے اوپر پہلی وحی نازل ہوئی اور آپ گھبرائے ہوئے گھر میں داخل ہوئے، زملونی زملونی، کمبل اڑھاؤ، اور اس کے بعد جب ذرا سا سکون ہوا تو آپ کی بیوی سیدہ خدیجہ نے کہا کہ آؤ چلتے ہیں ورقہ ابن نوفل کے پاس جو بڑی کتابوں کے جانکار ہیں، وہ بوڑھے ہو چکے تھے، پلکیں تک ان کی سفید تھیں، لیٹے رہتے تھے۔ جب اللہ کے نبی پہنچے حضرت خدیجہ نے کہا کہ چچا جان ذرا دیکھیے، میرے چچا زاد بھائی تھے، کہ ذرا دیکھیے آپ کے بھتیجے کیا کہہ رہے ہیں۔ ورقہ ابن نوفل لیٹے تھے، لیٹے لیٹے کہتے ہیں میرے کان کے پاس آ کر کہو کیا کہہ رہے ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریب ہوئے، کہنے لگے چچا جان میں غار ہیرا میں موجود تھا، اچانک ایک فرشتہ آیا، مجھ سے کہا پڑھ، میں نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، اس نے مجھے دبوچا، یہ پورا واقعہ سنایا اور کہا پھر یہ کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ ورقہ ابن نوفل کہتے ہیں مجھے اٹھاؤ، مجھے بٹھاؤ، جلدی بٹھاؤ۔ لوگ گھبرا گئے، جلدی سے ان کو بٹھایا گیا، تکیہ پیچھے لگایا گیا۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا اور کہا یا محمد انہ الناموس الاکبر الذی کان یاتی موسیٰ و عیسیٰ، اے محمد یہ وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ اور عیسیٰ کے پاس آیا کرتا تھا۔ یا لیتنی کنت جزعا، اے کاش کہ میں اس وقت تک جوان ہوتا جب تمہاری قوم تم کو نکال دے گی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، بخاری کے الفاظ ہیں او مخرجیہم، اے چچا جان کیا لوگ مجھے نکال دیں گے؟ میری عزت کرنے والے، میری پاک دامنی کی قسمیں کھانے والے، اپنے معاملات میں مجھے فیصل بنانے والے، یہ مجھے نکال دیں گے اپنے علاقے سے؟ انہوں نے کہا میرے بھتیجے کاش کہ میں جوان ہوتا، اس وقت تک زندہ رہتا تو میں تمہاری بھرپور مدد کرتا، لانصورک نصرا معزرا، میں تمہاری بھرپور مدد کرتا۔ اے محمد جو بات دین جو تم لے کر آئے ہو، جس پیغمبر نے بھی یہ دین پیش کیا ہے، لوگ اس کے دشمن ہو گئے،
بہت اچھے الفاظ سن لیے کلام پاک کے، یہ حدیث شریف کے، یہ بخاری کے الفاظ ہیں، باقی کا واقعہ سیرت کی کتابوں کا، یہ آخر کا جو ٹکڑا ہے بخاری شریف کا۔ جو بھی نبی یہ پیغام لے کر آیا ہے، اللہ کی توحید کو خالص پیش کیا اور رسول کی اتباع پیش کی، لوگ اس کے دشمن ہو گئے، لوگوں نے اس پر تہمت لگائی، حضرت موسیٰ پر تہمت لگائی، بخاری کے الفاظ ہیں، طویل واقعہ ہے، پتھر پر کپڑا رکھا گیا، حضرت عیسیٰ پر تہمت لگائی، ان کی ماں پر تہمت لگائی، حضرت عزیر پر تہمت لگائی۔ جو بھی نبی جب بھی کوئی صحیح دین پیش کرے گا، جو قرآن اور حدیث کی باتیں پیش کرے گا، لوگ اس کے دشمن ہوں گے، یہ تو ہونا ہے۔ ختم۔ عزیزان محترم، یہ سورہ انفال کی چند آیتیں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، ان کا خلاصہ آپ کے سامنے پھر پیش کر دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، یاد کرو جب تم چھوڑے تھے، جب تم پریشانیوں میں تھے، مصیبتوں نے چاروں طرف سے تمہیں گھیر لیا تھا اور ایسا لگتا تھا کہ اب تمہارا صفایا کر دیا جائے گا، لیکن اللہ نے تمہاری مدد کی۔ تم جانتے ہو کہ یہ مدد کیوں کی؟ یہ مدد اس لیے کی کہ تم اللہ کے اتارے ہوئے دین پر، محمد مصطفیٰ کے بتائے ہوئے دین پر تم قائم تھے، اس لیے اللہ نے تمہاری مدد کی۔ جب بھی کوئی ہدایت کے اس راستے کو اختیار کرے گا، لوگ اس کے دشمن ہوں گے، مگر وہ اللہ کے نزدیک سرخرو ہوگا۔ وہ اکیلا آدمی ہو ابراہیم کی طرح، اور چاہے پوری امت ہو امت محمدیہ کی طرح، جیل کے اندر بند حضرت یوسف علیہ السلام ہو، یا بنی اسرائیل کے کنعان کی گلیوں میں گھومنے والے حضرت یعقوب علیہ السلام، آگ میں پھینکے جانے والے ابراہیم علیہ السلام ہو، یا مچھلی کے پیٹ کے اندر رہنے والے سیدنا یونس علیہ السلام، فرد جو اپنی اس دعوت دین کو ادا کرے گا، جو سچے دین پر قائم ہوگا، جو اللہ کے اتارے ہوئے دین پر قائم ہوگا، جو ہر بت کا انکار کرے گا، جو ہر بناوٹ کا انکار کرے گا، جو ہر خرافات کا انکار کرے گا، جو ہر جھوٹی شریعت کا انکار کرے گا، وہ اللہ کے نزدیک سرخرو ہوگا۔ اللہ تعالی ہم کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی، اور اگر کوئی ایسا نہ کرے گا تو عذاب آئے گا اور پوری قوم پر آئے گا۔ زندہ وہی لوگ رہیں گے، اللہ کے نزدیک بڑے وہی لوگ ہوں گے، بلند وہی ہوں گے جو اس دین پر قائم ہوں گے، اور اس دین کے لیے ان کا جینا اور مرنا، اٹھنا اور بیٹھنا، بولنا اور مجلس جمانا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم پر اور آپ پر رحم فرمائے اور سچے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اس دین کو سمجھنے کی، لوگوں تک اس کو پہنچانے کی پورے عزم کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ، جرأت کے ساتھ، اللہ کی مدد کے ساتھ اللہ توفیق ہمیں عطا فرمائے، اور جھوٹے دین سے، لوگوں کے بنائے ہوئے دین سے، جاہلی رسم و رواج سے، خرافات سے، بدعات سے، منکرات سے، ضلالات اور گمراہیوں سے، اور لوگوں کے اپنے بناوٹی اور جعلی دین سے اللہ تعالی ہماری، آپ کی اور تمام مومنین کی اور کل انسانوں کی حفاظت فرمائے۔ اپنی بات کو انہی چند باتوں پر ختم کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو